الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید و برہان الرشید و ارشاد العظیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ اخلاص ہے. قرآن پاک کی ترتیب رسولی کے مطابق یہ آخری 3 سورتوں میں سے سورت ہے. 112ویں سورت ہے. قل آپ فرما دیجیے هو اللہ احد، اللہ ایک. کیونکہ یہ شروع سے آدم علیہ السلام کو جب بھیجا اور اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تو ہم ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ ہم ایک ہیں، میں ایک ہوں، اللہ واحد، اللہ ایک. لیکن جیسے ہی انبیاء کا سلسلے میں کچھ وقفہ آتا اور ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے درمیان میں، تو پھر لوگ بتوں کو پوجنا شروع کر دیتے. تو یہاں پہ ارشاد ہے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اب سارے انبیاء نے کہا تو انہوں نے بغیر دیکھے ہوئے کہا کہ اللہ ایک ہے. اے نبی آپ بتا دیجئے، آپ نے تو دیکھا ہے نا کہ میں ایک ہوں. قل آپ فرما دیجئے. کیسا ایک؟ احد ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور واحد ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے آپ کو احد بھی کہا اور واحد بھی کہا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. یعنی ایسا ایک جس کے بعد دوسرا نہیں، وہ واحد ہے. اور ایسا ایک جو بالکل ایک ہے وہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ جو ہے وہ صمدیت کا مالک ہے، بے نیاز ہے. اس کو فرق نہیں پڑتا کوئی اس کی عبادت کرے کوئی نہ کرے. کوئی جو ہے بے نیاز ہے. ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایک عبادت نہیں کرتا، تو دونوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اس کی عبادت کرے یا کوئی اس کی عبادت نہ کرے. کوئی اس کی عبادت کرے یا اس کی عبادت نہ کرے، اس کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے بے نیاز ہے. یہ ساری کائنات بھی تباہ ہو جائے اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا. اس کے سامنے یہ پوری کائنات جو ہے یہ ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. کئی دفعہ اس نے ایسی کائناتیں بنائی اور کئی دفعہ ایسی کائناتیں غرق کی. جس کو پوری کائنات بنانے میں اور اس کو غرق کرنے میں بھی فرق نہ پڑے وہ اللہ ہوتا ہے، وہ صمد ہوتا ہے، وہ صمدیت کا تاج پہنے ہوئے ہوتا ہے، وہ بے نیاز ہوتا ہے. لم یلد. اب کیا ہوا؟ اللہ کے بیٹے بنا لیے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، حضرت عزیر کو کہنا شروع کر دیا. تو وہ فرماتا ہے لم یلد، کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، اس نے کسی کو نہیں جنا. یہاں پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ جننا. ویسے تو پوری کائنات اس نے پیدا کی ہے، اسی نے پیدا کی ہے نا ساری. لیکن اپنا بیٹا کوئی نہیں پیدا کیا، اپنا بیٹا کوئی نہیں جنا. لم یلد وَلَمْ يُولَدْ، اور وہ نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کو کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
اس کا کفو ہی نہیں ہے. وہ فرماتا ہے کہ اگر میری بیوی ہوتی تو میرے بچے ہوتے نا. صاحبہ کا لفظ ہے تو اس کا کفو ہوگا تو کوئی اس کی بیوی ہوگی. وہ تو اتنی بڑی ذات ہے کہ تمام کائنات جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا, کتنی بڑی ذات ہوگی, کتنا بڑا نور ہوگا. تو اس کے جیسی کوئی عورت ہوگی تو اس کا نکاح ہوگا اور وہ اس سے بچے ہوں گے. وہ کہتا ہے میری تو بیوی کوئی نہیں اور اس جیسا ہو ہی کوئی نہیں سکتا. کفو کہتے ہیں آپ کا طرح کا کوئی ہونا. انسان کا کفو ہے, پرندہ پرندے کا کفو ہے, چرندہ چرندے کا کفو ہے, درندہ درندے کا کفو ہے, رینگنے والے کیڑے ان کے کفو ہیں. تو ان میں جو میل اور فیمیل, نر اور مادہ ہے وہ اس جیسے ہیں. تو اتنا بڑا نور کہ جو کائنات, تمام اتنی بڑی کائنات کو اپنے ہاتھ پہ لے لے اور اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہ ہو تو کون اس کی بیوی بن سکتی ہے؟ اس کا کفو ہی نہیں ہے. احد, وہ احد ہے, اکیلا ہے. اب احد جو ہے کوئی اس کے بعد نہ آئے اس طرح کا تو وہ احد ہے. اور واحد کہ اس کے جیسا کوئی نہ ہو. اب سورہ اعراف کو دیکھتے ہیں. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا. تو یہ کہتے ہیں قالوا, یہ لوگ جن کو تبلیغ کی حضور نے, مشرکین مکہ, اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ, کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں. آپ یہ چاہتے ہیں؟ آپ اس لیے پیغمبر بن کے آئے ہیں کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا, اور جن معبودوں کو ہمارے بڑے پوجتے تھے ان کا کیا کریں گے پھر؟ سورہ اعراف 70ویں آیت. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قرآن میں وحد اور احد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ اس کو فرمایا ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور جب قرآن میں ہم تنہا اپنے پروردگار وحدہ لا شریک کا ذکر کرتے ہیں تو کافر نفرت کر کے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. یعنی اتنا اس لفظ سے انہیں نفرت ہے. پھر ہم سورہ زمر میں اس کی 45ویں آیت مبارکہ ہے. پہلے جو تھی وہ سورہ بنی اسرائیل تھی اور اس کی 46ویں آیت مبارکہ تھی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ان کے سامنے توحید بیان کرتے ہیں, تو ان کے چہرے جو ہیں وہ دل ان کے کھینچے جاتے ہیں. اور جب ہم دوسروں کا ذکر بھی کرتے ہیں, یہ جب خدا کے سوا دوسروں کا, تو پھر یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اکیلے توحید پہ یہ خوش نہیں ہوتے. یہ اس وقت کے جو مشرکین ہیں ان کا ذکر ہے. یہ سورہ زمر کی 45ویں آیت مبارکہ ہے. اب سورہ مومن. ذالک بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم
وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنْ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ جب اکیلے خدا کو پکارا جاتا ہے تو یہ نہیں مانتے، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جائیں تو پھر یقین کر لیتے ہیں۔ تو آج اللہ کی حکومت ہے، وہ علی ہے اور وہ کبیر ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہیں اپنے آپ کو وحد کہہ رہا ہے، یہاں پہ وحد کہا، وہاں قل هو اللہ احد کہا، تو مطلب کیا ہے کہ اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اور سورہ لقمان میں آپ دیکھیں تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور کیا ہے وہ؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ بخش دے گا لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ ایک راستہ ہے، یہ مین راستہ، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے راستے بنا لیے جائیں اور وہ آگے جا کے بند ہو جائیں، ایسے راستے جو آگے سے کھلے نہیں، جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہ جو جال ڈالتے ہیں پرندوں کو پکڑنے کے لیے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اس جال، یہ جوتے کے پیچھے جو تسمہ لگایا جاتا ہے، جو پاؤں کے پیچھے لگتا ہے آگے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو شرک کا اصل مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں شریک نہیں ہونا، یہ جال ہے۔ نہ شریک کرنا ہے کسی کو، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ اللہ سے مانگو، ہاں ملو انہم ظلموا انفسہم جاؤگا، لیکن اس کا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں جاؤگا تو آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفروا اللہ، تو پھر اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں۔ لا وجد اللہ توابا رحیما۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرے گا اور رحیم بن کر رحم بھی کرے گا۔ تو یہ ہے کہ اس کی ذات میں شریک نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناؤ، اللہ کے انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا ان کو وسیلہ بناؤ، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو پھر اللہ سے مانگو، لیکن مانگو اللہ سے۔ تو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کو پکارو اور اللہ سے مانگو، لیکن طریقہ بھی بتا دیا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اور پھر آپ کو عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجیے۔ پھر اس طرح اگر کام کرو گے، دو وسیلے ڈالیں، پہلا حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، دوسرا حضور سے دعا کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء میں۔ تو اب یہ سارا میں نے قرآن آپ کے سامنے مختلف صورتوں میں مختلف آیات پیش کی، تو اس کا لب لباب کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اور مانگنے کا حق اللہ نے جو دیا ہے وہ صرف اپنے آپ سے مانگنے کا، اور پکارنے کا جو حق اللہ نے دیا وہ صرف اپنے آپ کو پکارنے کا۔ وما علینا